السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نہ تو گیم سے باہر ہوئی ہے بلکہ اس وقت تک گیم کا مکمل کنٹرول تحریک انصاف کے پاس ہے، کیونکہ وہ تمام تر سیٹیں جو رات کے اندھیرے میں تحریک انصاف سے چھینی گئیں، یعنی جو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، تحریک انصاف کو جیتی ہوئی سیٹوں پر ہروا کر نون لیگ کے لیے نتائج تبدیل کیے گئے، نون لیگ کو سیٹیں جتوائی گئیں۔ آج 10 فروری ہفتے کے صبح ہوتے ہی وہ تمام سیٹیں واپس تحریک انصاف کے پاس آ گئی ہیں۔ پہلا بڑا فیصلہ عدالت سے تحریک انصاف کے حق میں آ چکا ہے۔ میں بار بار گزارش کر رہا تھا کہ گھبرائیے نہ، تحریک انصاف کو حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے تحریک انصاف کے تمام تر جیتے ہوئے امیدواروں کو ہروایا گیا، جس طریقے سے ایک ایک حلقے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ووٹ مسترد کروائے گئے کہ کسی طریقے سے نون لیگ کی سیٹیں بڑھائی جائیں، کسی طریقے سے تحریک انصاف کی سیٹیں کم کی جائیں، سب کو پتا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں جا کر اڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے تحریک انصاف کے تمام تر وہ امیدواران جن کے پہلے مرحلے میں کاغذات نامزدگی مسترد کروائے گئے، یعنی تحریک انصاف کے تمام امیدواران کے کاغذات نامزدگی چھوٹے موٹے اعتراضات لگا کر مسترد کروائے گئے کہ تحریک انصاف کے پاس امیدوار نہ ہوں، لیکن ایپلیٹ ٹریبیونل میں جا کر تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی زبردست حکمت عملی کی وجہ سے وہ تمام کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ گھبرائیے نہ، رات کے اندھیرے میں جو سیٹیں نون لیگ کو دی گئیں، رات کے اندھیرے میں جو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ تمام سیٹیں واپس تحریک انصاف کو مل جائیں گی، یعنی خواجہ آصف، اون چودھری، نواز شریف، مریم نواز، وہ تمام لوگ جن کو ہاری ہوئی سیٹیں جتوائی گئیں ان کو دوبارہ ہارنا پڑے گا۔ این 128 جو اون چودھری والا حلقہ ہے جہاں پہ سلمان اکرم راجہ 100% سیٹ جیت چکے تھے، رات تک یہ نتائج آ چکے تھے، تمام تر پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 سلمان اکرم راجہ کے پاس موجود تھے۔ ان تمام تر فارم 45 پر ووٹوں کی گنتی کی جائے تو تحریک انصاف کی بہت بھاری تعداد میں لیڈ تھی، یعنی تقریباً 1.25 لاکھ ووٹ سلمان اکرم راجہ کے تھے اور 40 سے 45 ہزار ووٹ اون چودھری نے لیے۔ لیکن صبح ہوتے ہی یہ معاملہ الٹ گیا، اون چودھری کو 172 ہزار ووٹ ہو گئے اور سلمان اکرم راجہ 115 ہزار پر ہی رک گئے۔ اب سلمان اکرم راجہ نے کل ہی لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی جسٹس باقر علی نجفی کی عدالت میں کہ دوبارہ کاؤنٹنگ کی جائے، تمام تر امیدواران، تمام تر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں دوبارہ کاؤنٹنگ کی جائے اور پھر نتائج کا اعلان کیا جائے۔ رات کو ہی جسٹس باقر نجفی نے یہ ہدایت کر دی تھی متعلقہ آروز کو، ریٹرننگ افسران کو، کہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہو، دوبارہ حلقہ کھولا جائے، تمام تر امیدواران کی موجودگی میں اب دوبارہ کاؤنٹنگ ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ این 128 سلمان اکرم راجہ کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جائے گا۔ یہ ایک اور سیٹ تحریک انصاف کو 100% ملنے جا رہی ہے۔ دوسرا حلقہ ہے ریحانہ امتیاز کا، یعنی خواجہ آصف کا حلقہ، وہاں پر بھی 100% ریحانہ ڈار جیت چکی ہیں۔ ابتدائی طور پر جب نتائج آ رہے تھے تو تحریک انصاف کے تمام امیدواران نے اپنے اپنے تمام تر پولنگ سٹیشن سے فارم 45 اکٹھے کر لیے تھے۔ ایک حلقے کے تمام پولنگ سٹیشنز فارم 45 جاری کرتے ہیں، پھر پولنگ ایجنٹس اس میں درج تمام ووٹوں کی گنتی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ گنتی آرو کمیشن آف پاکستان کو بھیجتا ہے۔ اب حلقہ این اے 71 سیالکوٹ، وہاں پر بھی تحریک انصاف کے تمام لوگ جو پولنگ ایجنٹس بنے ہوئے تھے انہوں نے ابتدائی فارم 45 پر درج ووٹ کاؤنٹ کیے، اس میں ریحانہ امتیاز ڈار جیت گئی تھیں، لیکن صبح ہوتے ہی نتائج تبدیل کیے گئے اور خواجہ آصف کو جتوایا گیا۔ پھر مہر بانو قریشی، شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی، ان کو 7000 ووٹوں سے ہروایا گیا۔ ان کے حلقے میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کو جتوایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علی موسیٰ 7000 ووٹوں سے جیتے ہیں اور مہر بانو کے حلقے کے اندر 16000 ووٹ مسترد ہوئے۔ اسی طریقے سے ملتان کا حلقہ جہاں سے یوسف رضا گیلانی جیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تیمور ملک ہارے ہیں، اس حلقے میں تیمور ملک 200 ووٹوں سے ہارے ہیں، جبکہ اس حلقے میں 16 سے 17 ہزار ووٹ مسترد ہوئے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں ووٹ مسترد ہو سکتے ہیں اور ایک کینڈیڈیٹ صرف 200 ووٹوں سے جیت رہے ہیں۔ تو یہ تمام حلقے دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2013 کے انتخابات میں عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کے لیے 126 دن کا دھرنا دیا تھا۔ یہاں تو پورے کا پورا الیکشن چرایا گیا ہے، یہاں پر تو کئی حلقوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے،
لہٰذا تحریک انصاف کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی. تحریک انصاف تمام تر یہ حلقے واپس لے گی. تحریک انصاف نے پوری اسٹریٹجی بنا لی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی اپنے وکلاء سے ملاقات ہوئی ہے. یہ الیکشن جیتنے کے بعد پہلی ملاقات تھی. اس ملاقات میں عمران خان نے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو اسٹریٹجی بتا دیا کہ کس طریقے سے مختلف عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا. میری اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف تقریباً 100 سے زائد پٹیشن فائل کر چکی ہے کہ فارم 47 دوبارہ آج دیا جائے تمام امیدواروں کو, اور تقریباً 50 سے زائد ایسے حلقے ہیں جہاں پر ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 سے 40 سیٹیں واپس تحریک انصاف کے پاس آنے جا رہی ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو حکومت بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا. کرام اب ایک لمحے کے لیے آپ مان جائیں کہ ان 50 میں سے 20 سیٹیں بھی واپس تحریک انصاف کے پاس آ جاتی ہیں تو تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد 165 ہو جائے گی. 165 سیٹیں تحریک انصاف کی ہو جائیں گی, اور نون لیگ تقریباً 80 سے 85 سیٹوں تک محدود رہے گی. یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل بھی جائیں تب بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی. تحریک انصاف سٹرونگ پوزیشن میں ہے. اس وقت تک آج 10 فروری الیکشن ختم ہوئے, تقریباً 48 گھنٹے گزر چکے ہیں. اس ٹائم تک تحریک انصاف بہت مضبوط پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بنائے, کیونکہ اب وہ تمام سیٹیں جو تحریک انصاف سے چھین کر نون لیگ کے پلڑے میں ڈالی گئی تھیں, وہ کیوں ڈالی گئیں سب کو پتہ چل چکا ہے کہ کیونکہ نون لیگ ہار رہی تھی, برے طریقے سے ہار رہی تھی, بدترین شکست ہو رہی تھی نون لیگ کو. اسی وجہ سے نون لیگ کو جتوانے کے لیے تحریک انصاف کی سیٹیں چرائی گئیں, تحریک انصاف کا مینڈیٹ لیا گیا اور نون لیگ کے امیدواروں کو جتوا کر نون لیگ کی سیٹیں بڑھوائی گئیں. لیکن یہ بات اس ٹائم کلیئر ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کے وکلاء عدالتوں میں جائیں گے اور عدالتوں سے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. جس طریقے سے اون چودھری کو جتوایا گیا, یعنی کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اون چودھری جیسا شخص, یعنی جتنے سرویز ہوئے اس حلقے میں, جتنے بھی رپورٹرز نے وہاں پر مختلف لوگوں سے بات کی, کوئی 10 لوگ ایسے نہیں تھے جو حلقہ این 128 میں اون چودھری کو جانتے بھی ہوں. یعنی وہاں پر اون چودھری کی شکست 100% تھی کہ اون چودھری یہاں سے ہار جائیں گے, لیکن اون چودھری اچانک جیت گئے. لہذا سلمان اکرم راجہ تو کسی صورت یہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, کسی صورت تحریک انصاف اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں پڑنے دے گی. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں یا جس عمران خان کو آپ لوگ جانتے ہیں, وہ جملہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کا کپتان نہیں تھکا, اگر آپ کا کپتان نہیں ہارا, اگر آپ کا کپتان آخری گیند تک لڑ رہا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں لڑ رہے. تحریک انصاف نے زبردست فائٹ بیک کیا, مان گئے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو, تحریک انصاف کے تمام تر کارکنان کو, پاکستانی ووٹرز کو. جس طریقے سے مشکل حالات میں پاکستانی عوام نکلی, آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کو تحریک انصاف کے امیدواروں کا نہیں پتا, تحریک انصاف کے انتخابی نشانات کا نہیں پتا تھا. کئی حلقوں میں لوگ اپنے امیدوار کو نہیں جانتے تھے کہ اس حلقے میں تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے. لوگوں سے پوچھ کر اس حلقے میں تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے, تحریک انصاف کے امیدوار کا انتخابی نشان کیا ہے. انپریسیڈنٹڈ, ان یوزول سینز پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں دیکھنے کو ملے جو 8 فروری کو ہم نے دیکھے. اس کے باوجود آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں نون لیگ کی گود میں ڈالنی صرف اس وجہ سے کہ لاڈلے پرو میکس کو خوش کیا جائے, جس وجہ سے اس کو لندن سے پاکستان لایا گیا. کسی طریقے سے اس کی تمام تر خواہشات کو پورا کیا جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, عدالت سے یہ فیصلے آنے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں واپس تحریک انصاف کو واپس کی جائیں. آئی ایم شیور آپ تمام لوگ نا امید ہوں گے, مایوس ہوں گے کہ یہ عدالتیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان نہیں دیا, یہ عدالتیں جنہوں نے تحریک انصاف کو انتخابات سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا, یہ عدالتیں تحریک انصاف کو ان کی جیتی ہوئی سیٹیں دیں گی. دیکھیں, بار بار میں گزارش کرتا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں جج صاحبان بھی چاہتے نہ چاہتے ریلیف دیتے ہیں. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کوئی قانونی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ ریلیف نہ دیں. سمپل بات ہے, اب یہ جو حلقہ این 128 کھل گیا ہے, یہاں پر جب ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوگی تو 100% سلمان اکرم راجہ جیت جائیں گے. اس ٹائم تحریک انصاف تقریباً 130 سے 40 سیٹوں پر ہے. فارم 45 کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو سرکاری اعداد و شمار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو نتائج, ان کے مطابق تو تحریک انصاف 100 سیٹوں پر ہے. لیکن اگر فارم 45 کو دیکھا جائے, جو ابتدائی نتائج آئے ہیں, تمام آروز کے دفاتر سے جو نتائج آئے تھے, ان کے مطابق تحریک انصاف کی 130 سے 40 سیٹیں ہیں. اور اگر یہ بھی 25 سیٹیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو تحریک انصاف 165, مطلب تحریک انصاف 2/3 اکثریت لے چکی ہے. تحریک انصاف کو حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا. بے فکر ہو جائیں.
کرنے دیجئے وکٹری سپیچز، ان کو اپنی جھوٹی سیلیبریشنز منانے دیں۔ تحریک انصاف کا مکمل کنٹرول ہے گیم میں۔ عمران خان نے جو اب سے کچھ دیر پہلے پیغام اپنے وکلاء کے ذریعے پوری قوم کو دیا، بس وہ پیغام یاد رکھیے، ڈٹے رہیے، گھبرائیے نہ، کیونکہ آپ کا کپتان نہیں گھبرایا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس ٹائم ہم دور عمران میں جی رہے ہیں، اور دور عمران نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور حیران کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔